تفسیر مظہری کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے منقول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، التجا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے وہ ترازو دکھا دیجئے جس کے اندر آپ بندوں کے اعمال کو تولیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، التجا قبول فرمائی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ ترازو دکھا دیا جس کے اندر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ یہاں جو ہے وہ ایک بات سمجھا دوں، نئی نسل کو شاید پتہ نہ ہو، پرانے لوگوں کو پتہ ہے ترازو جو ہے اس کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایسے درمیان سے پکڑتے ہیں، ایک اس سائیڈ پہ ایک اس سائیڈ پہ، ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ ویسے جو ہے وہ کچھ وزن رکھ لیتے ہیں اور پھر دوسری چیزوں طرف جو ہے وہ کچھ اشیاء رکھ لیتے ہیں، ان کا وزن کرتے ہیں۔ پرانے لوگوں کو پتہ ہوگا، تو یہ نئی نسل کو سمجھانے کے لیے کہ ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک رائٹ سائیڈ پہ اور ایک لیفٹ سائیڈ پہ، تو جس کے ساتھ وزن کو تولا جاتا ہے۔ بندوں کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ قائم کریں گے۔ اسی ترازو کے متعلق حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پورا ترازو نہیں، یعنی اس کے دونوں پلڑے نہیں، ایک پلڑے کو دیکھا وہاں پر بے ہوشی طاری ہو گئی، غشی طاری ہو گئی، اور وہ ایک پلڑا اتنا بڑا تھا کہ شرق و غرب، مشرق و مغرب اس کے اندر آ جائیں، یعنی زمین و آسمان سے بڑا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب ہوش آیا، اللہ کی تسبیح بیان کی، تحلیل بیان کی، اللہ تعالیٰ کی پاکیاں بیان کی، حمد ثنائیں بیان کی، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ التجا کی، اے میرے پروردگار کس انسان کے اتنے اعمال ہوں گے جس سے اتنا بڑا ترازو بھر جائے گا، اتنا بڑا یہ پلڑا جو ہے وہ بھر جائے گا۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، یہ تشویش لاحق ہو گئی، تو التجا کی، خوف آ گیا کہ کس کے اتنے اعمال ہوں گے کہ جس سے یہ پلڑا جو ہے وہ بھر جائے گا۔ کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ دو نفل پڑھ لیتے ہیں اور جو ہے وہ ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیتے ہیں، دو تسبیح پڑھ لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ دعوے کر دیتے ہیں ولایت کے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں۔ ترازو کے ایک پلڑے کو دیکھنے کی وجہ سے تشویش لاحق ہو گئی، خوف آ گیا کہ یا اللہ اتنے اعمال کس کے ہوں گے کہ جس کے ساتھ یہ پلڑا جو ہے وہ اتنا بڑا پلڑا بھرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس سے میں راضی ہو گیا، جس سے میں راضی ہو گیا۔ کس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے جو ایمان قبول کر لے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ آگے وہ کرے کیا؟ اگر وہ صدق دل سے میرے رستے کے اندر ایک کھجور کا دانہ بھی دے تو میں اسے اتنا راضی ہوتا ہوں، اتنا راضی ہوتا ہوں کہ یہ پلڑا کیا جیسے کتنے جو پلڑے ہیں جو وہ بھر دیتا ہوں، اتنی نیکیاں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو اس لیے میں اور آپ پریشان نہ ہوں، ہم سب نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوا ہے الحمدللہ۔ بس یہ ہے کہ جو بھی کام کرے صدق دل سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کسی نے کتنی نیکیاں کی، یہی وجہ ہے کہ کل قیامت والے دن نیکیاں گنی نہیں جائیں گی کہ اس نے اتنی نیکیاں کر لی، 100 1000 لاکھ 2 لاکھ کروڑ ارب فلاں فلاں، نہیں، تولا جائے گا۔ اور اعمال کا جو وزن ہے وہ نیت کے ساتھ بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے۔ نیت اچھی ہوگی تو اعمال کے اندر وزن خوب آئے گا۔ خدا نخواستہ نیت کے اندر فطور ہوا تو اعمال اندر سے کھوکھلے ہو جائیں گے، بلکہ بسا اوقات نیت کے فطور کی وجہ سے نیک اعمال بھی پکڑ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ وہ جیسا کہ ایک لمبی حدیث ہے کہ سب سے پہلے جہنم کے اندر کن لوگوں کو ڈالا جائے گا؟ 3 آدمیوں کو، ایک قاری، دوسرا شہید، تیسرا اللہ کے رستے کے اندر خوب خرچ کرنے والا۔ یہ تینوں کی نیت کے اندر فطور آیا۔ قاری کو اس لیے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ قرآن سنیں گے اور کہیں گے کیا خوبصورت قرآن پڑھتا تھا۔ شہید کو اس لیے کہ لوگ کہیں گے یہ کتنا بہادر ہے۔ اور جو سخی ہے
اس کو اس لیے کہ وہ اس لیے سخاوت کرتا تھا کہ لوگ کہیں گے کتنا فیاض ہے، اس لیے میں اور آپ کوشش یہ کریں کہ چھوٹے سے چھوٹا کام اس کے اندر نیت جو ہے وہ صحیح کرے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوشش کریں، کوئی چھوٹا سا چھوٹا نیک کام جو ہے وہ کرتے جائیں، کیونکہ یہ ذہن میں رکھ لیں اندھیری رات قبر ہے آگے، اور اندھیری رات کے اندر چھوٹا سا چراغ بھی جو ہے وہ راستہ دکھا دیتا ہے، تو اندھیری قبر کے اندر چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کام آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔